بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين محترم عزیزم پیارے نمازی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع وقت کی قدر کیجیے اس حوالے سے ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک السماء نے ذکر فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے توجہ کرے اس کو وہی نصر آ جاتا ہے۔ اسی سے متعلق مفید الطالبین کا جملہ بھی ہے من جدہ والدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک السماء نے وقت کی قدر کے حوالے سے قرآن کے اندر پارہ نمبر 30 میں سورۃ العصر ذکر فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ مبارک میں رب ذوالجلال نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین، حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ وہ صورت ہے جس صورت کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اگر یہی ایک صورت نازل فرما دیتا تو باقی احکامات کی ہمیں ضرورت نہ بھی ہوتی، اسی آیت کو اسی صورت کو پڑھ کر جو ہے ایک ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس میں رب ذوالجلال نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرما دیا، 4 صفات کا تذکرہ کیا، ان میں سے پہلے یہ ہے کہ ایمان الذین آمنوا، رب نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں نہیں۔ پہلے ذکر فرمایا والا قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ آگے وضاحت فرما دی الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور دوسری بات عمل صالح کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، اور تیسری بات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اگر اس بات پہ غور کیا جائے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس محدود وقت میں کرنا ہے، جو زندگی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جو سانس ہم لے رہے ہیں، جو سانس کی مادہ ہماری چل رہی ہے، اسی کے اندر ہم نے سارے معاملات دیکھنے ہیں، کرنے ہیں۔ جو دنیا میں کام کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے تو اس سے احساس ہوگا کہ ہمارا اصل سرمایہ تو یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی بزرگ کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ بکلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ بکلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں پھر اس آیت کی تفسیر سمجھ گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر انسان کی مدت و حیات دھوپ میں رکھی برف کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، سانس کی مادہ کتنی تیزی سے چل کر ختم ہو رہے ہیں، اور ہر جو
جو وقت آنے والا ہے وہ موت کے قریب سے قریب تر ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ امام راضی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. میرے استاد محترم نے کتاب لکھی علامہ غلام نصیر الدین صاحب نے کچھ دیر طلباء کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے وقت کی قدر کرنے کے حوالے سے ذکر فرمایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کی تفسیر کو جو ہے میں سمجھا تو کہاں سے سمجھا، ایک برف بیچنے والے سے میں نے اس کی تفسیر کو سمجھ لیا. اس صورت کے مفہوم کو میں سمجھ گیا کہ واقعی کی جیسے وہ ندا کر رہا تھا، پکار رہا تھا کہ رحم کرو، ایک جو ہے اس شخص کا سرمایہ پھرنا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ رحم کرو، فرماتے ہیں سائے سے میں سمجھا. اور اسی حوالے سے قرآن مجید اور وقت کی اہمیت کے حوالے سے بھی انسان کی حیات و زندگی وقت ہی کا دوسرا نام ہے. اور وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیت میں وقت اور اس کے اجزاء کی قسمیں بیان فرمائی ہے. ایک تو یہ والا سیدنا انسان لفی خسر، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر، تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اور مفسرین کے نزدیک یہ امر معلوم و متعارف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے اگر کسی چیز کی قسم بیان فرماتا ہے، یوں کہنا مناسب نہیں ہے کہ اللہ قسم کھاتا ہے. تو قسم کے ذکر کرنے سے مقصود اس چیز کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت پہ تنبیہ کرنا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ سرکار علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، کہ زمانے کو برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ خود زمانے کا خالق ہے. اور اس سے بڑی فضیلت زمانہ اور وقت کی کیا ہوگی کہ خالق دہر فرماتا ہے کہ میں دہر ہوں. اس کا مطلب ہوا وقت کو کھونا، اللہ تعالیٰ کو کھونا ہے. لہذا ہم پہ لازم ہے کہ اپنے قیمتی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں بڑے بڑے مفید اور اعلیٰ قسم کی بھلائی کے کام کر جائیں. اور کسی ایک بزرگ فرماتے ہیں وقت سونے کا ایک ٹکڑا بلکہ سونے سے ٹکڑے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. وقت جو ہے سونے کا ایک ٹکڑا، پھر فرماتے ہیں نہیں سونے سے بھی زیادہ قیمتی وقت ہے، کیونکہ سونا تو ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ مل سکتا ہے یا اس کا عرض مل جاتا ہے، جبکہ گزرے ہوئے لمحات کا کوئی بدل ہے اور نہ ہی وہ واپس مل سکتے. جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، پہلے بچپن سے پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، جوانی بھی تیزی سے گزر گئی اور بڑھاپے کی طرف قدم رکھ لیا. یہ اسی طریقے سے فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ وقت کی خود زندگی ہے اور یہی انسان کا راز الماس یعنی اصل اور حقیقی سرمایہ حیات ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ایک مسلمان کے لیے وقت کی اہمیت اور اس کی حفاظت و نگہداشت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے تاکید فرمائی. وہ کیا فرمایا؟ آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یعنی پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. اگر ہم اللہ پاک نے ہمارے اعزاز سے سلامت رکھے ہیں تو بڑھاپے سے پہلے ہم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں. پھر فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو، اور پھر ارشاد فرمایا مستحقی سے پہلے مالداری کو، مشغولیت سے پہلے فراغت اور فرصت کو، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو. اسی حوالے سے آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتانی مقبول فیکما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک نعمت تندرستی صحت ہے، دوسری نعمت فراغت اور فرصت ہے. تو اسی طرح ایک حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کے کسی دن پر ندامت نہیں ہوتی مگر اس دن کی جس میں میری زندگی کا ایک دن کم ہو جائے، مگر اس دن میرے نیک عمل میں اضافہ نہ ہو سکے. اور اسی حوالے سے محترم عزیزم پیارے نمازی بھائیو، امام شافعی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں رسالہ اشاریہ کے اندر بھی جو ہے وقت کے حوالے سے بڑا اچھا مضمون ہے جو صوفیانہ کلام اور وہ تصوف کے اوپر جو کتاب ہے اس کے اندر بھی وقت کی
شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے صوفیاء کرام سے 2 چیزیں سیکھی، ان سے 2 چیزیں سیکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے الوقت سیف قاتل۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صوفی جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وقت جو ہے یہ کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے، وقت جو ہے وہ کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے۔ اگر وقت کی تلوار کو تم اپنے ہاتھ میں لے لو گے پھر تم جسے چاہو کاٹو، جسے چاہو کاٹو، جسے چاہو ختم کر دو۔ اگر وقت کی تلوار تمہارے ہاتھ سے نکل گئی پھر وہ تمہیں کاٹ دے گی، پھر تم اس کو نہیں کاٹ سکو گے کیونکہ تمہارے ہاتھ سے وقت نکل گیا۔ اس لیے وقت کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں رکھو۔ جب یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوگی تمہیں پتہ ہوگا میں نے نماز کے لیے جانا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے جانا ہے، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو فرما برداری کرنے کے لیے اپنی زندگی جو ہے وقف کرنی ہے، گزارنی ہے۔ پہلی بات تو وہ بتاتے ہیں صوفیاء سے میں نے 2 باتوں کو لیا۔ پہلی بات وہ بتا دی کہ جو ہے فرماتے ہیں الوقت سیف قاتل، جو وقت جو ہے یہ کاٹنے والے تلوار کی طرح ہے۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو حق کے کاموں میں لگا دو، اپنے نفس کو حق کے کاموں میں لگا دو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تمہارا نفس جو ہے تمہیں باطل کے کاموں میں لگا دے گا، اور یہ اسی بات نفس جو ہے یہ باطل کے کاموں میں لگاتا ہے، یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اللہ رب العزت نے بارہ میں وغیرہ پہلے آیات میں ارشاد فرمایا کہ نفس ہمارا جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو اس سے بچے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس لیے اپنے نفس کو حق کے کاموں میں لگا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا نفس جو ہے تمہیں برائی کے کاموں میں لگا دے گا۔ اور اسی سے متعلق جو ہے آگے آخری بات سماعت کیجیے کہ وقت کی قیمت، وقت کی قیمت یہ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے، آپ نے 20 دینار آپ کو میراث کے اندر ملے، 20 دینار آپ کو وراثت میں سے حصہ ملا، میراث میں سے ملے، تو آپ ان 20 دینار کو 20 برس تک کھاتے رہے۔ آپ روٹی چبا کر کھانے کی بجائے پانی میں ڈول کر پی لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ چبا کر کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا جتنا وقت چبانے میں اور نگلنے میں لگتا ہے اتنی دیر میں قرآن مجید کی 50 آیتیں تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے میں چبا کر نہیں کھاتا بلکہ پانی میں ڈول کر پی لیتا ہوں تو وہ جلدی ختم ہو جائے۔ جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے انہوں نے اپنی دنیا کو بھی سنوار لیا، اپنے آپ کو بھی سنوار لیا۔ محترم عزیزوں پیارے نمازی بھائیوں، ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ گیا وقت پھر آ نہیں آتا۔ اور ایک جملہ بھی ہم بولتے ہیں، بزرگوں سے سنتے بھی ہے، اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی چڑیا نے جب دانا اٹھا کر کھا لیا اب تم پیچھے دانے کو تلاش کرو گے، اب وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور اس زندگی کے اندر ہمیں نیک نیک اچھے اور وہ کام کرنے چاہیے جس کام کرنے کا ہم اللہ و اللہ کے رسول نے دیا، اور رب نے بات سے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد ہے انسان کی تخلیق کا، اور اسی مقصد کو کرنے کے لیے ہمیں وقت کی قدر کرتے ہوئے، اور یہی وقت ہے جس بارے میں رب کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ وقت ہوگا نماز ہوگی، وقت نہیں تو نماز نہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، وقت رمضان کا مہینہ آیا تو یہ وقت ہے رمضان کے روزے جو فرض ہے تو یہ ہمارے اوپر فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ عبادت ہے۔ اللہ پاک کی بات ہمیں دعا ہے، اللہ